ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا ضرور ان قریب میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ انسان اس پر حیران ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ کیسے اٹھوں گا۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا انا خلقناہ من قبل، بے شک ہم نے انسان کو اس سے پہلے پیدا کیا، ولم یک شیئا، حالانکہ وہ کوئی چیز نہ تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، پانی کی ایک بوند سے ہم نے اسے بنا دیا۔ فوربک، تو تمہارے رب کی قسم، لنحشرنہم، ضرور بضرور ہم تمام انسانوں کو جمع کریں گے، والشیاطین، اور سرکش جنات کو بھی، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ان کافروں کو اور تمام سرکش جنات کو ہم جہنم کے گرد حاضر کریں گے، جثیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم ہر گروہ میں سے نکالیں گے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ تمام کافروں کو، تمام مجرموں کو جہنم کے پاس جمع کیا جائے گا، اور پھر ان میں سے جو بڑے مجرم ہیں، زیادہ غرور و تکبر کرنے والے ہیں، انہیں الگ کیا جائے گا۔ جتنا غرور زیادہ ہوگا اتنی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہیں۔ کسے آگ میں بھوننا ہے، کسے سزا دینی ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، یعنی پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ وہ پل صراط جو بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ جہنم کے اوپر ہے۔ اس کی مسافت 3500 سال کی مسافت سے زیادہ ہے، یعنی 3500 سال تک اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرتا رہے پھر بھی جو فاصلہ طے کرے گا اس سے بڑی ہے پل صراط۔ اس میں لوگ کٹ کٹ کے پل صراط پہ جب پہنچیں گے تو کٹ کر جہنم میں گریں گے، جس طرح گاجر اور مولیاں کٹتی ہیں۔ جہنم کی آگ وہ بڑھ بڑھ کر مجرموں کو پکڑ رہی ہوگی، وہ لپک رہی ہوگی، بڑا خوفناک معاملہ ہوگا، مگر جس کے لیے اللہ آسان فرما دے، اس کے لیے پل صراط سے گزرنا ایسے ہے جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، جہنم سے نجات کسے ملے گی؟ پھر ہم متقیوں کو نجات دیں گے۔ نجات
کسے ملے گی؟ متقیوں کو۔ متقی کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار، گناہوں سے بچنے والا۔ میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی کتاب کشف المحجوب کے بارے میں بزرگان دین نے بڑے اقوال بیان کیے۔ اس میں آپ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ متقی بننے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلے تو کشف المحجوب کے متعلق سماعت کر لیں کہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جسے مرشد کامل نہ ملے اس کے لیے کشف المحجوب مرشد کامل ہے، یعنی وہ اسے جنت کا راستہ بتاتی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ رحمہ جب بغداد معلیٰ سے بر صغیر کی طرف آنے لگے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لاہور میں ایک ولایت کا شیر ہے، اس کا ادب ضرور کرنا۔ حضور داتا گنج بخش حضور غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا سن وصال ہے 465 ہجری، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ 6 صدی ہجری میں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ داتا گنج بخش علیہ رحمہ آپ سے 100-150 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس ولایت کے شعر کا ادب ضرور کرنا۔ خواجہ غریب نواز یہاں پر آئے، جب حاضری دی تو اللہ والوں کی نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں فیض کا دریا بہہ رہا ہے، تو آپ 40 دن تک یہیں بیٹھے رہے، حالانکہ آپ تبلیغ دین کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ نے وہ فریضہ انجام دینے سے پہلے 40 دن تک حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار پر انوار کے سامنے آپ نے اعتکاف کیا، آپ نے مراقبہ کیا، اور آپ نے وہ روحانی منزلیں طے کی، اور آپ کے درجات میں اس قدر بلندی ہوئی کہ ساری زندگی میں جو حاصل کیا تھا اس سے بڑھ کر 40 دن میں حاصل کیا۔ تو زبان پر یہ شعر جاری ہوا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص راہ پیر کامل کامل راہ رہنما۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے کہا داتا صاحب کی بارگاہ میں کہ اے داتا، آپ تو خزانہ بخشنے والے ہیں، آپ پورے عالم کو فیض دینے والے ہیں، آپ نور خدا کا مظہر ہیں، ناقص لوگوں کے لیے آپ پیر کامل ہیں، اور جو کامل ہیں ان کے آپ رہنما ہیں۔ تو داتا علی حجویری علیہ رحمہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنا ضروری ہے تقوی کے لیے، اور اللہ کا قرب پانے کا پہلا جو قدم ہے، پہلی جو منزل ہے، وہ سچی پکی توبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جو داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے بزرگوں میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں وضو کر کے آئے تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابو بکر شبلی، ظاہری طہارت تو کر لی، باطن کی طہارت کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باطن کی طہارت کے بغیر اللہ کا قرب نہیں مل سکتا، اور باطن کی طہارت کا بہترین ذریعہ سچی پکی توبہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر مکمل گناہوں سے نہیں بچ پاتا تو جتنا ہو سکے گناہوں میں کمی کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا 100 گناہ کرتا ہے، اب 100 میں سے وہ 90 گناہ سے بچ سکتا ہے تو 90 سے بچے، اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کرے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو بڑا اہم ترین نقطہ ہے۔ عام طور پر لوگ جب گناہ کرتے ہیں
تو اگر وہ 5 گناہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو سوچتے ہیں ہم تو ہیں ہی گناہ گار، تو پھر ہر گناہ میں وہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کم از کم جن گناہوں سے بچ سکتا ہے ان سے تو بچے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص میں 2 برائیاں ہوں، وہ شراب بھی پیتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے، اب اگر وہ شراب سے توبہ نہیں کرتا اور زنا سے توبہ کر لیتا ہے اور اس سے وہ اجتناب کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اسے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ چلو کم از کم 1 گناہ سے تو بچ گیا، ہو سکتا ہے اس گناہ سے توبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوسرے گناہ سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس گناہ سے وہ بچ جاتا ہے اس گناہ کی نحوستوں سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہم آج اپنا یہ محاسبہ کریں کہ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کیا روزانہ ہمارے گناہوں میں کمی آ رہی ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم جب پل صراط سے گزریں گے تو گر جائیں گے جہنم میں، اور ظالموں کو ہم جہنم میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن نشانیاں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کافر کہتے ہیں مومنوں سے، یعنی دیکھیں تو صحیح، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے بلکہ وہ دوسرے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے آج کل لوگوں کو آپ حدیث سنائیں، قرآن سنائیں تو وہ اپنی غلطیوں کو نہ تسلیم کرتے ہیں نہ دلائل کا کوئی جواب دے سکتے ہیں، وہ بات کو گھما دیتے ہیں۔ تو کافروں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ مومنوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، بتاؤ کون سے گروہ کا مکان اچھا ہے اور کون سے گروہ کے تعلقات اچھے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں دیکھو مال ہمارے پاس ہے، تعلقات اور سورس ہمارے پاس ہے، ہمارے مکانات اچھے ہیں، یعنی گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے لہذا ہم اچھے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں۔ ہم احسن اثاثا ورئیا، ان کے پاس سامان ان سے زیادہ تھا اور نمود و نمائش میں وہ ان سے بہتر تھے، لیکن کوئی مال انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے من کان فی الضلالہ، جو گمراہی میں ہو، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے۔ یعنی ذرا آپ ان سے کہیے کہ ایک شخص ہو گمراہی میں اور گمراہی کے باوجود رب العالمین اسے ڈھیل دے، مہلت دے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اما العذاب، یا تو وہ عذاب دیکھ لیں، وہ اما الساعہ، یا قیامت دیکھ لیں، تو بتائیے ایسا شخص کتنا بدبخت ہے کہ گمراہی کے باوجود اسے جھنجھوڑا نہیں گیا اور ڈھیل دی گئی۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، تو عنقریب وہ جان جائیں گے
کہ کس کا برا درجہ ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں، یہ باقی رہنے والے نیک اعمال خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا یہ تمہارے رب کے حضور ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں، یعنی اصل جو سرمایہ ہے وہ باقی رہنے والے نیک اعمال ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے، اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے، اب فرمایا کرتے کہ بھائی کسی بھی ملک میں ہم جاتے ہیں تو وہاں وہ کرنسی ہمیں رکھنی پڑتی ہے جو وہاں چلتی ہے۔ پاکستان میں پاکستانی کرنسی، اگر مدینے میں جائیں تو ریال رکھنے پڑتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ملک اور ہر جگہ میں جو چیز چلتی ہے وہی ہم ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائیوں، اگر ہمیں دوسرے ملک میں جانا ہو تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی کرنسی ساتھ لے جائیں، تو جب ہمیں قبر میں جانا ہے، قیامت میں حاضر ہونا ہے، تو وہاں یہ دنیاوی مال متاع کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ وہاں کی جو کرنسی ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس نیک اعمال کا کتنا ذخیرہ ہے۔ یہاں فرمایا گیا والباقیات الصالحات باقی رہنے والے نیک اعمال یہی سب سے بہتر ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا؟ وقال لأوتین مالا وولدا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد ملیں گے۔ ایک تو ہے نافرمان کافر اور کہتا ہے کہ اللہ خوب نعمتیں مجھے دے گا دنیا میں آخرت میں۔ اطلع الغیب کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا یا اس نے رحمان عز و جل سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ جب ایسی باتیں نہیں ہیں تو یہ کیسے مطمئن ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ان قریب ہم لکھیں گے جو وہ کہتے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا اور ہم اسے خوب لمبا عذاب دیں گے، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ اور جو چیزیں وہ کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے، یعنی اسے ساری نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ وہ جھوٹے خدا انہیں طاقت دیں۔ کلا ہرگز نہیں، یہ طاقت نہیں دے سکیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ان قریب یہ جھوٹے خدا ان کی پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور ان قریب یہ جھوٹے خدا